ویلکم بیک ناظرین. عاصم مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جلد لائی جائے گی، اس کے پوائنٹس پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ابھی جو رولز کی بات کی جا رہی ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بیٹھ گئے مگر اس کے رولز ابھی تک طے نہیں ہوئے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ تک ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ تو پھر وہ سن کیسے رہی ہے کیسز کو؟ پہلے جو 1981 کے سپریم کورٹ کے رولز ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کا اپنا ایک ضابطہ وضع تھا، لیکن وہ تو اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اڈاپٹ نہیں ہوئے. اس کے بعد 2023 میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا، اس میں بہت سی ترامیم جو ہے ایسی کی گئیں جو سپریم کورٹ کے اپنا جو ایک ضابطہ اختیار ہے اس کو جس میں چینجز لائے گئے. پھر 2025 میں سپریم کورٹ نے اپنے رولز وضع کیے اور جو 23 والا پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا ان میں بہت سی چیزیں مکس اپ کر دیں. اب یقیناً کیونکہ اب ایک آل ٹوگیدر نئی آئینی عدالت جو ہے وجود میں آئی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، تو ان رولز میں ڈیفیشنسی یقیناً تھی وقت کی نزاکت کے حساب سے، اس میں ترامیم ہونا ضروری تھی. لیکن ماضی میں یہ پریکٹس ضرور ہے کیونکہ رولز جو ہے وہ بائی لیجسلیشن ہوتا ہے. اب یہ رولز کیونکہ آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ خود اپنے وضع کرے گی، اور لیکن ابھی تک رولز انہوں نے وضع کیے نہیں ہیں. وہ بیٹھ گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، انہوں نے کل 3 کیسز بھی نپٹا دیا، آج بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کیسز انہوں نے نپٹائے ہیں. یہ مقدمات کیسے سن رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں رولز نہیں ابھی طے ہوئے. رولز کی عدم موجودگی میں کورٹ کا اختیار کیونکہ آئینی ہے وہ کالعدم نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ضابطہ متعین کرتے ہیں. رول تو ضابطہ تو ہونا چاہیے، کس ضابطے کے تحت چل رہی ہے معاملہ؟ لیکن رولز کے بارے میں جو ایک سیٹل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نئے رولز مورد وجود میں نہیں آتے، فارمولیٹ نہیں ہو جاتے، تب تک پرانے رولز جو ہیں وہ پیرامیٹریا چلتے رہیں گے. لیکن کورٹ نہیں بنی ہے تو نئے رولز ہوں گے. پرانے کورٹ سپریم کورٹ کے پرانے رولز وہ تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے جب اس کے فیصلوں کی بائنڈنگ نہیں ہے. اس کا جو اسٹرکچر ہے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا وہ لائک دیٹ آف سیمی سپریم کورٹ ہے، کیونکہ اس میں ججز کی جو اپوائنٹمنٹس بھی ہیں وہ سیم جوڈیشل کمیشن نے کرنی. آلدو ایک بحیثیت قانون کے طالب علم کی میرا اس پہ بڑا شدید اعتراض ہے کہ جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہیں وہ بھی یا تو آپ جوڈیشل کاؤنسل کمیشن کو دیتے کہ آپ ان کی انڈیپینڈنس کو انشور کرتے، جو ایک بنیادی جو ایک فیچر ہے ہمارے 73 کے آئین کا کہ آپ نے جو فرسٹ بینچ ہے وہ آپ نے صدر مملکت کو اختیار دیا کہ آپ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ آپ اپوائنٹ کریں گے جب تک کہ باقی ججز نہیں ہو جاتے. تو یہ بذات خود ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، نیوٹرلٹی ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. جہاں تک رولز کا سوال ہے تو رولز کا نہ ہونا اور کورٹ کا کام کرنا یہ سر دست اس کو کالعدم نہیں کرتا. تاہم یہ بات بھی درست ہے کہ رولز ہونے چاہیے. اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے فرائض انجام دیتی. ٹھیک ہو گیا. میں پہلے اس سوال کا جواب نا سردار صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے راجہ صاحب سے لے لوں، پھر آپ سے ان کی جو جواب آئے گا اسی کا جواب لوں گی. مجھے بتائیے گا راجہ صاحب، یہ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پہلے تو میں نے یہ خبر ہی دی تھی کہ آ رہی ہے، لیکن اب تو باقاعدہ آپ لوگ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ترمیم لوکل باڈیز، NFC اور صحت سے متعلق ہوگی. NFC پہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے لیا آپ نے، اناؤنس کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب نے تو اس دن ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ریورس نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. تو کیسے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے باپ کے روکنے کی نوبت تب آئے گی جب وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. اب کوشچن تو صرف وہی ہے کہ وہی چیزیں تھیں انڈر ڈسکشن تھی. ایک صوبوں کا اور مرکز کی تقسیم تھی، وہ بہت ویز ہو سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صوبوں کا وہ NFC ہے جس کے اندر پروپورشن طے ہوئی تھی اس وقت، جو بڑھائی گئی تھی 49% سے 58% پہ گئی تھی 18ویں ترمیم کے ٹائم، صوبوں کا شیئر آؤٹ آف دا ڈویزبل پول. اور ڈویزبل پول ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس. 4 چیزوں کا حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں مثلا میں ایک مثال دوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے جو بینیفیشریز ہیں سوائے اسلام آباد کی اس چھوٹی سی پٹی کو چھوڑ کے تو باقی صوبے بینیفیشریز ہیں. اسی طرح جو ڈیفنس کے جو بجٹ ہے اس پہ بھی جتنا خرچ ہوتا ہے، یہ اپنا ٹیررسٹ کے معاملات، ٹیررزم کے معاملات میں جتنے ادارے ہیں، یہ فیڈرل ہماری جو ایجنسیز ہیں، سول آرم فورسز، رینجرز وغیرہ، اس کے اخراجات ہیں. تو ان کو اگر صوبے کنٹریبیوٹ کریں تب بھی وہی بات ہوگی، بالکل نہ NFC ریورٹ ہوگا، نہ رول بیک 18ویں ترمیم ہوگی. تو اس کا طریقہ ہوگی تو تبھی آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کو نہیں ٹیک اپ کیا گیا 27ویں کے ٹائم، چونکہ اس میں ابھی تک ڈیبیٹ کی ضرورت تھی. تو جن چیزوں پہ کنسنسس تھا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کا، وہ کر لیا گیا اور باقی کو چھوڑ دیا گیا.
تو وہ اس میں بھی جب کنسنسس ہوگا تو آبویسلی ہوگا، چاہے وہ مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کنسنسس کیسے کریں گے نا. دیکھیں 27ویں ترمیم میں بھی یہ NFC کا پوائنٹ تھا، بڑا مین پوائنٹ تھا. پھر پیپلز پارٹی اس پہ ڈٹ گئی اور پیپلز پارٹی نے بجائے اس بات کے کہ آپ لوگ ایگری کرتے، انہوں نے آپ کو ایگری کر لیا، آپ بیک فٹ پہ چلے گئے. 28ویں میں پھر NFC رکھ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے کے اناؤنس کر رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کنسنسس بلڈ کر لیں گے. سمجھ نہیں آ رہا کیسے کنسنسس ہوگا. یہ تو میجک پوائنٹ جاننا چاہ رہی ہوں. ہم بالکل جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، کیونکہ ایک صوبہ پنجاب جو ہے وہ ہماری پارٹی کے پاس بھی ہے، ایک سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ایک صوبہ PTI کی حکومت ہے. تو میں نے اس کے بتائی بات ایک کہ میں نے ایک پریزیوم کیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مقصد تو ٹارگٹ کا حصول ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تہی دامہ ہو جاتی ہے صرف ڈیفنس پہ اور ڈیٹ سروسنگ پہ آ کے، تو اس کے پاس جو ہے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے اخراجات کے لیے پیسے نہیں بچتے. تو اس کو بیسیکلی تو اس چیز کو ریشنلائز کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے کر دیا جائے جس طرح کہ NFC ایوارڈ کو تبدیلی سے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے سے، یا صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال دیں اس میں ان اخراجات میں کہ جن کے وہ بینیفیشری ہیں. تو دونوں صورتوں میں بات تو ٹارگٹ تو اچیو ہو جائے گا. اور ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. مین چیز یہ ہے، مین چیز آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. سردار صاحب ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا 28ویں ترمیم میں. وہ تو کہتے ہیں کسی کا باپ بھی نہیں اس کو رول بیک کر سکتا. ویسے اگر باپ چاہے تو پیپلز پارٹی کو سب سے رول بیک کروا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ کسی کا باپ بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، تو وہ نا بیسکلی اپنا ریٹ لگوانا چاہ رہے ہیں. میرا موڈ بنے. تو جس وقت جب اس کو آفر ملے گی، جب ان کو آفر ملے گی، اور کیا ریٹ لگوانا ہے. دیکھیں نا ابھی تو صرف وہ ہوا ہے نا، ابھی تو انہوں نے اور کچھ بڑا کچھ لے لینا ہے. تو وہ انہوں نے لینے دینے کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، اور یہ کوئی چکر نہیں ہے. تو جب ان کے لینے دینے کی ڈیل پوری ہو جائے گی، ان کو عوام سے کیا غرض ہے؟ ان کو عوام کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ان کو چاہیے اپنی پارٹی کے لیے، اپنی ذات کے لیے. جب بلاول کو وہ مل جائے گا، ان کے خاندان کو وہ مل جائے گا، جو کمٹمنٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں چینجنگز بھی آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی چینج ہو جائے، صدر بھی چینج ہو جائے. تو جب ڈیل ہوگی، یا خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دیکھیں نا جب ڈیل ہوگی نا آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ خود دیکھ لیں گے، کیونکہ استثناء جو ہے وہ تو صدر کو ملی ہے. اب وہ تو انہوں نے نواز شریف کو بھی دلوانا ہے. اچھا ایک پوائنٹ آپ کے پوائنٹ سے مجھے یاد آیا. جب الیکشنز ہو رہے تھے، اس کے بعد جب گورنمنٹ بننی تھی، اس وقت جب ڈیلنگ چل رہی تھی تو کہا گیا تھا کہ ایک فارمولا سامنے آیا ہے 2-3 کا یا 2.5 سال کا، کہ آدھی گورنمنٹ ان کے پاس رہے گی، آدھی گورنمنٹ. آپ کی بات سے مجھے وہ فارمولا یاد آ گیا کہ آپ اسی کو تو نہیں بات کر رہے تھے. میں آپ کو یہی چیز بتانے لگا ہوں کہ صدر اور وزیر اعظم چینج ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کیا کون سا مشکل کام ہے؟ صدر کیوں چینج ہوں گے؟ صدر اس لیے چینج ہوں گے کہ وہ نون لیگ کے صدر آ جائیں گے، وزیر اعظم پیپل پارٹی کے آ جائیں گے. صدر کو جس کو انہوں نے استثناء دلوانی ہے اس کو لے آئیں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے. آپ کہہ رہے ہیں بڑی پوزیشن چھوٹی پہ آ جائے گی، چھوٹی کا بندہ بڑے پہ چلا جائے گا. دیکھیں 2.5 سال دیکھیں 2.5 سال کا ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھو ان کو عوام سے کیا غرض ہے، ان کو تو اپنی ذات سے ہے نا. استثناء جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں دیتی. میں نے اپنے پروگرام میں پوچھا تھا مولانا، میں یہی تو بتا رہا ہوں، شریعت اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بالکل بھی. جب کوئی بھی جب ایک خلیفہ سے اس کے سوٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ تو کرپٹ ترین لوگ ہیں. ان کے بارے میں تو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تو ان کو کوڑے مارنے چاہیے، ان کو تمام سے ان کے ہاتھ کٹنے چاہیے جو انہوں نے چوری اور کرپشن کی ہے. اور ان کو میں تھوڑا سا میں وقت کی قلت ہے، میں تو شریعت کی بات کروں جو میں نے اسلامک لا پڑھا ہوا ہے. میں ذرا آصف سے بھی پوچھ لوں، مارجن دے دیں، میں ذرا آصف سے بھی پوچھ لوں. آصف مجھے بتائیے گا، نئے صوبوں کی بات کل کی تھی MQM نے،
اب اس پہ پیپلز پارٹی کے درمیان ایم کے درمیان خوب گرما گرمی ہوئی ہے. ادھر سے شرجیل میمن صاحب نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ادھر سے وہ ایم کے کی اسٹیٹمنٹس آئی ایم کے پاکستان کی. مجھے بتائیں کہ نئے صوبے این ایف سی یا 28ویں ترمیم میرے خیال میں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن نئے صوبے آئین کے روز سے اتنا سمپل نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں پروویژنل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی سے شاید کوئی قرارداد ہے یا اور نئے صوبے بنانے کا گو کہ یہ وقت کی ضرورت ضرور ہے, کیونکہ اس پہ دیکھیے یہ جمہوری عمل کی نفی ہے. آئینی پروسیس یہ ہے کیونکہ یہ بیسک جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کو سم ہاؤ چینج کرنے کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ترمیم کا دائرہ کار یا طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ نے بقیہ ترامیم میں استعمال کیا. اس میں آپ کو صوبوں کی بھی کانسنٹ لینی ہے. جس صوبے کو آپ جس صوبے کو آپ سپلٹ کر رہے ہیں اس سے آپ نے کنسنسس لینا ہے. سوال یہ ہے کہ ایوان اقتدار میں طاقت کی بندر بانٹ ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کبھی اختیار کسی کے پاس ہے تو کبھی کسی کے پاس ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ عوام آج بھی وہی ہے جہاں عوام آج سے 70 سال پہلے تھی. تو اس لیے جو صوبوں کی تقسیم ہے اس سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے جو 2/3 میجورٹی کا سمپل فارمولا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاصم ممتاز, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. راجہ قمر الاسلام صاحب ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این ہمارے ساتھ تھے. مہندر پال سنگھ صاحب آپ نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا. تینوں مہمانوں کا تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.